20ویں صدی کے چند بڑے شعراء میں جگر مراد آبادی کا نام شامل ہے۔ جناب، آج ہم آپ کو اس مشہور شاعر جگر مراد آبادی سے جڑے ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں، ایک ایسا سچا واقعہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل ادبی ڈائری سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے۔ ایک مرتبہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا، وہی اجمیر شریف جہاں خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مزار بھی ہے۔ مشاعرے کا انتظام کرنے والے اس مشاعرے میں شرکت کرنے والوں کی فہرست بنا رہے تھے۔ فہرست بنانے والے بڑی مشکل میں تھے کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ جگر مراد آبادی کو بلایا جائے، لیکن وہ ایسا کہہ لیں کہ کچھ گناہ تھے جو وہ سر عام کیا کرتے تھے۔ رند تھے، مے نوشی کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور چونکہ یہ نعتیہ مشاعرہ تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھا، اس لیے کسی ایسے شخص کی اس نعتیہ مشاعرے میں شرکت ممکن نہیں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس دور کے اتنے بڑے شاعر کو نظر انداز کر دینا بھی مشکل تھا۔ اب منتظمین کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ ان کو بلانے کے حق میں تھے اور کچھ کا خیال تھا کہ ان کو بالکل نہیں بلانا چاہیے۔ یہ معاملہ بڑا اختلافی بھی تھا اور بہت حساس بھی تھا۔ ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے علماء جگر مراد آبادی کو گنہگار تو سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ آدمی قابل اصلاح ضرور ہے، اور وہ ان کی شراب نوشی کے باوجود ان سے محبت کرتے تھے۔ علماء حضرات بھی ان سے نفرت کرنے کے بجائے افسوس کرتے تھے کہ کیسا اچھا آدمی کس برائی کا شکار ہے۔ عوام کے لیے وہ ایک اچھے شاعر تھے، لیکن تھے رند، یعنی شرابی۔ اس لیے عوام کو بھی ان کے نعتیہ مشاعرے میں بلائے جانے پر اختلاف تھا۔ ظاہر ہے کوئی ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ پر کیسے بلا سکتا ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو۔ آخرکار بہت کچھ سوچنے کے بعد منتظمین مشاعرہ نے فیصلہ کیا کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں بلایا جائے۔ جب جگر مراد آبادی کو یہ معلوم ہوا کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کے ذکر کی محفل میں کچھ گناہگار کو مدعو کیا گیا ہے تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے، اشک بار ہوئے، سوچنے لگے، میں حقیر کجا وہ امیر کجا، میں خطا کار کہاں وہ آقائے نامدار کہاں، میں خطا کار کہاں ذکر سید ابرار کہاں۔ کہنے لگے، میں گنہگار، میں سیاہ کار، میں بدبخت، اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب نہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، یعنی وہ انتظامیہ جو پہلے اس مشکل کا شکار تھی کہ جگر مراد آبادی کو اس نعتیہ مشاعرے میں بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، اب اس مشکل میں پڑ گئی کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں شرکت کے لیے راضی کیسے کیا جائے، کیونکہ ان کی آنکھوں سے تو آنسو اور ہونٹوں سے انکار رواں تھا۔ ان کے دوست شعراء نے انہیں راضی کرنا چاہا، لیکن وہ کسی صورت تیار نہیں ہوئے۔ بالآخر ان کے چند قریبی دوستوں نے انہیں راضی کر ہی لیا۔ دوستوں سے کہہ دیا کہ اب کوئی ان کے سامنے شراب کا نام تک نہ لے۔ دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا تھا، وہ بے ساختہ شراب کی طرف دوڑتے تھے، مگر پھر رک جاتے تھے۔ سوچتے، مجھے نعت لکھنی ہے، اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اترا تو کس زبان سے اپنے آقا کی مدح لکھوں گا۔ یہ موقع ملا ہے تو مجھے اسے کھونا نہیں چاہیے۔ شاید
یہ میری بخشش کا آغاز ہو، شاید اسی بہانے میری اصلاح ہو جائے، شاید مجھ پر اس کملی والے کا کرم ہو جائے، شاید خدا کو مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، نعت کا مضمون سوچتے رہے، ساری بکھری ہوئی سوچوں کو اکٹھا کر کے نعت کا مضمون لکھنا شروع کیا۔ لکھتے پھر کاٹتے، پھر لکھتے پھر کاٹتے، کاٹ کاٹ کر تھک گئے۔ آخر ایک دن نعت کا مطلع ہو گیا، یعنی ابتدائی سطر، پھر ایک شعر ہوا اور پھر تو جیسے بارش انوار ہو گئی۔ نعت مکمل ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب مشاعرے کے لیے روانہ ہوئے، اور مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے مدینے کے لیے روانہ ہوئے، جیسے حج کے لیے روانہ ہوئے، جیسے کونین کی دولت ان کے پاس ہے، جیسے آج انہیں شہرت کی سدرۃ المنتہا تک پہنچنا ہو۔ ادھر تو عشق کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف مشاعرہ گاہ کے باہر اور شہر کے چوراہوں پر احتجاجی پوسٹر لگ گئے تھے کہ ایک شرابی سے نعت کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ لوگ بپھرے ہوئے تھے، یہ اندیشہ بھی تھا کہ لوگ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہ خطرہ بھی تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر جگر مراد آبادی کے خلاف نعرے بازی نہ کریں۔ ان تمام تر خدشات کے پیش نظر منتظمین نے، یعنی مشاعرے کی انتظامیہ نے، جگر مراد آبادی کی آمد کو خفیہ رکھا، بلکہ مقررہ دن سے کچھ دن پہلے انہیں اجمیر شریف پہنچا دیا، جبکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ مشاعرے والے دن آئیں گے۔ اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو جگر صاحب خود دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی ہستی، کہاں پھر یہ مستی، کہاں ایسی ہستی، جگر کی جگر تک ہی میں خواریاں ہیں۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی، جگر صاحب کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسٹیج سے آواز ابھری، رئیس المتغزلین، یعنی غزل کہنے والوں کے رئیس جگر مراد آبادی۔ ادھر اسٹیج سے یہ آواز آئی، ادھر مجمع سے شور بلند ہوا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف نعرے لگانے لگے۔ جگر صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئے، آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں یا نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو پڑھنے کی سعادت مجھے ملنے والی ہے؟ کیا آپ اس کلام کو سننے کی سعادت سے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ لیکن شور تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جگر صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جگر صاحب کے جسم میں لرزہ طاری تھا۔ آخر اسی شور میں جگر صاحب نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور لرزتی ہوئی زبان کا رابطہ بحال کیا، لبوں کو جنبش دی اور بآواز بلند کلام کا آغاز کیا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ اب مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، جو جہاں تھا وہیں رک گیا، سناٹا چھا گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گنہگار کے دل سے نکلی ہوئی آہ تھی۔ نعت کیا تھی؟ خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، عشق کی دلیل تھی، بخشش کا خزینہ تھا۔ وہ خود رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے، دل نرم ہو گئے، اختلافات ختم ہو گئے۔ نعت کیا تھی؟ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ یہ نعت اس شخص نے کہی نہیں تھی، ان سے کہلوائی گئی تھی۔ مشاعرہ ختم ہوا تو ہر شخص کی زبان پر وہی نعت تھی۔ اسی نعت پہ اپنی ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں، کہتے ہیں، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ اور تو صبح ازل، آئینہ حسن ازل بھی
تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اور اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو گل ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اور کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ۔ اور اے عالم تکوین تیرے اسرار حقیقت، من جملہ ایک آیت سلطان مدینہ۔ اور آخری اشعار کہ اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، بس کافی ہے ایک نسبت سلطان مدینہ۔